اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ النصوحا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، جسے توبۃ النصوح کہا گیا، وہ توبہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایسے نہ ہو جانا جیسا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ ایسے ہرگز نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا وبال یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اپنی جانوں کو بھول جائیں گے۔ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر خیر و بھلائی سے بھی اسے محروم فرما دیتا ہے، اسے ہدایت سے بھی محروم فرما دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ رب تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، ملاقات کرنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں کرتا۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتا، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جنت میں انہی لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوگا جو دنیا میں اللہ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، رب تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہے، رب تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے، تو اللہ بھی اسے ہی اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اسے ہی اپنی معرفت اور محبت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کوئی بندہ اللہ والوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا، اللہ کی یاد میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ والوں میں اسے رہنا پسند نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے قریب ہونا نہیں چاہتا، تو پھر اللہ کو اسے اپنے قریب سے قربت سے نہیں نوازتا۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اب فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھلا دیتا ہے، رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا نہیں چاہتا، رب تعالیٰ کا قرب نہیں چاہتا، تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ اختیار فرماتا ہے کہ اسے بھی اپنے قرب سے، اپنی معیت سے، اپنے محبت سے نہیں نوازتا۔ تو جو نہیں چاہتا اللہ کے قریب ہونا چاہتا، اللہ اسے اپنے قریب نہیں کرتا۔ اب یہاں پر وضاحت ضروری ہے کہ جو بندہ اگر یہ سمجھے کہ صرف نمازیں پڑھ لیا، ادا کر لیا، تو پھر اس کا کام پورا نہیں ہوا، بلکہ نماز کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کیا عبادت ہے، فلسفہ نماز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف نمازیں ادا کر لینے سے کام نہیں ہوتا، نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے جو شرائط ہیں، جو احکام ہیں، جو سنتیں ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کا طریقہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جب بندہ ان سارے معاملات پہ عمل کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز اس کے لیے محض عبادت نہیں رہتی، بلکہ وہ نماز و عبادت رب تعالیٰ تک پہنچنے کا، قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
فی زمانہ نمازیں پڑھ لینا، ادا کر لینا، پابندی ہو گئی، نماز ہم نے پڑھ لی کافی ہے، نہیں، نماز ہونے کے بعد نماز کی قبولیت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا، یہ معلوم کیسے ہوگا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ توبہ کرے گناہوں سے، لغزشوں سے، اپنی غلطیوں پر، اپنے خطاؤں پر اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا ہے، فرمایا گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب گناہ جو کرنے والے ہیں، اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو غیر ایمان والے ہیں۔ فرمایا گیا گنہگاروں کی دو فہرست سے دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے فاسق کافر، ایک ہے فاسق فاجر ہے، دو لوگ ہیں گناہ کرنے والے۔ فرمایا فاسق فاجر کی توبہ، اس سے معافی بخشش اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے اور توبہ کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت نہ پڑھے، اس کی توبہ، اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور جس کے لیے فرمایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر توبہ ہی اس کا ذریعہ ہے۔ لیکن کافر جو ہوتا ہے، جو دو قسمیں بتائی گئی، فاسق کافر اور فاسق فاجر ہے۔ فاسق کافر وہ ہے جس کے گناہوں کی معافی، جس کے سارے گناہ اس وقت بخش دیے جاتے ہیں جب وہ توبہ بھی کرے اور مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، تب اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ ہے فاسق فاجر، جو گناہ بھی کرتا ہے، اس کے گناہوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کو خدا مانتا ہے، یہ فاسق فاجر۔ فاسق کافر ہے، اور فاسق فاجر وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ گناہ کرتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ بدکاری بھی کرتا ہے، وہ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ پر اس کا ایمان ہے، اسے کہا جاتا ہے فاسق فاجر۔ فرمایا فاسق فاجر کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، اس کی بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، اور ایسی سچی توبہ کہ پھر وہ گناہوں کی طرف نہ لوٹے، یعنی مرنے سے پہلے سے موقع ہے۔ تو اسی لیے فرمایا جاتا ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے، یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جب تم سونے لگو، جب آرام کرنے لگو، جب نیند کی آغوش میں جانے کا ارادہ کرو، تو سونے سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کرے لو، اس لیے کہ پتہ نہیں اگر نیند ہی میں روح نکل جائے، روح خرچ کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا، توبہ کے بغیر موت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی فہرست میں نام کو شامل فرما دے گا۔ اور اگر بندہ سونے سے پہلے توبہ کر کر سو جائے، نیند کی آغوش میں چلا جائے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، تو پھر اب وہ چونکہ توبہ کر کر مرا ہے، لہذا پروردگار تعالیٰ اس کا نام، اس کے نام کو، اس اعمال کو جو وہ کیا ہے، گناہ ہو چکے ہیں لیکن توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام نیک لوگوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ یہ توبہ کرنے کی فضیلت ہے۔ چنانچہ توبہ کے تعلق سے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب عشاء کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کر کے نکلا تو راستے میں ایک خاتون مجھ سے ملی، کہنے لگی اے ابو ہریرہ میں نے گناہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا گناہ کیا؟ کہنے لگی میں نے زنا کیا، اور اس زنا کرنے کے بعد پھر مجھے کچھ وقت بعد اولاد ہوئی، لڑکا ہوا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اے ابو ہریرہ کیا پروردگار میرے گناہ کو معاف فرمائے گا؟ کیا رب کے حضور میری توبہ قبول ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے خاتون تو ہلاک ہو گئی، تو تباہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جب آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو وہ خاتون بے ہوش ہو کر غش آ کر گر گئی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا،
جب آگے بڑھا تو خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر، حضور سے اس بات کی توضیح کیے بغیر، حضور کے سامنے بات کو رکھے بغیر میں نے جواب دے دیا، لہذا میں نے اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جا رہا تھا عشاء ادا کر کے، راستے میں خاتون ملی، اس نے مجھے اس طرح کہا کہ اس نے زنا کیا اور زنا کے بعد اسے پھر اولاد ہوئی، میں اس اولاد کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے حضور میری معافی ہے، میری بخشش ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ تیری معافی، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ کہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ خاتون بے ہوش ہو کر رشک کھا کر زمین پر گر پڑی، کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا میں نے اسے صحیح جواب دیا؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تم نے کیا یہ بات نہیں سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے، ان لوگوں کے جو اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں؟ کیا تم نے یہ ارشاد نہیں سنا، یہ قرآن کا ذکر نہیں سنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سنا، مجھے یاد آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے اجازت لی تو وہاں سے نکل کر سیدھا اس خاتون کو تلاش کرنے لگے۔ فرماتے حضرت ابو ہریرہ کہ میں لوگوں سے اس خاتون کے بارے میں پوچھنے لگا تو چھوٹے بڑے سب مجھے دیوانہ سمجھنے لگے، یعنی میں اس کیفیت میں تھا کہ میں نے اس خاتون کو غلط بات کہہ دی، بغیر تحقیق کے بعد اس تک پہنچا دی، لہذا مجھ پر یہ ذمہ داری تھی کہ میں یہ توبہ کا پروانہ لے کر اس تک پہنچوں اور اسے سناؤں تاکہ اسے دل میں اطمینان بھی آ جائے اور اللہ پر اس کا یقین صادق آ جائے۔ آج اکرام حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کافی تلاش بسیار کے بعد جب وہ اس خاتون تک پہنچے، لوگوں نے بتایا تو اس خاتون کو کہا اے خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس گناہوں کو معاف فرما دے گا، تو نے زنا بھی کیا، اپنے لڑکے کو قتل بھی کر دیا اور زنا سے پیدا ہونے والے لڑکے کو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے کہ تو سچی توبہ کر لے۔ وہ خاتون نے کہا کہ اپنی دعا کو دعا کی، کہا اے پروردگار میری اس غلطی کو، گناہ کو، بدکاری کو اور قتل کو معاف فرما دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے جب اس واقعے کو سنا اس کے بعد وہ خاتون کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا باغ جو ہے اللہ اور اس کی راہ میں دے دیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میرے لیے بخشش کا ذریعہ رکھ دیا ہے، لہذا میں اللہ کے اس حکم سے خوش و راضی ہوں اور اپنا جو باغ ہے میں وہ راہ خدا میں دے دی۔ حاضرین کرام، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ خدا کی طرف لوٹ کر آ جائے، شرط یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کے حضور اپنی توبہ کو پیش کرے، اپنے استغفار کو پیش کرے، اللہ کے حضور نادم ہو جائے اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات توبہ کے متعلق بے شمار موجود ہیں، بلکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حاضرین کرام، میرے اور آپ کے آقا کون ہیں؟ وہ آقا جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو رسولوں کے بھی رسول ہیں، جن کا تعلق سے یہ حال ہے کہ میرے آقا کا کہ حضور سے جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی پاک دامن ہو جاتا ہے، حضور سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ اس کے دلوں کو، اس کی ذات کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہیں، فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اے میرے پیارے امتیوں تم بھی خوب استغفار کیا کرو۔ فرمایا دل میں استغفار کرتے رہو، اللہ کے حضور معافی مانگتے رہو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضور نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، جن سے خطا کا تصور بھی نہیں، بلکہ میرے آقا کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے وہ سراپا نیک بن جاتا ہے، وہ سدھر جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی دعا ہے، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، جن کے لیے میرے آقا کے ہاتھ اٹھے ہیں وہ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے۔ پھر وہ عمر جن کے روب سے اللہ نے ایک گنہگار کو عمر کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما لیا۔
کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان شرابی شراب لیے، اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہی اس پر نظر پڑی تو اس نے کیا کیا، جو ہاتھ میں بوتل تھی فوراً چھپا لی، اور حضرت عمر کے جب قریب آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے شخص بتا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ بوتل میں کیا ہے، وہ بوتل کس چیز کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آج میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں افسوس کرتا ہوں، میں نادم ہوں اپنے گناہوں پر، تو مجھے بخش دے۔ اور آج اتنا کر پروردگار کہ عمر امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے، مجھے امیر المومنین عمر فاروق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ بتا کیا ہے، تو پھر کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میرے پاس اس بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا ذرا وہ بتا تو صحیح۔ عمر جو کہ شریعت پر سختی کے ساتھ آپ حکم نافذ فرمانے والے، ایسا آپ کا رعب اور دبدبا کہ جو نہ صرف انسانوں پر لوگوں پر بلکہ شیطان بھی آپ سے خوف کھاتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا نا کہ اے عمر جس گلی سے گزر جاتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ حاضرین کرام وہ شخص خوف سے کانپنے لگا، کانپتے کانپتے وہ بوتل حضرت عمر کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی پیش کیا حضرت عمر نے اس کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہے کیا اس میں، دیکھا تو وہ شراب سے سرکے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کرامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اولیاء کی کرامتیں بتاتے ہو، کیا صحابہ کی کرامتیں نہیں ہیں؟ ہاں ہے حاضرین کرام، کرامتیں صحابہ کی ہے، کیوں نہ ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے خطبہ ہو، چاہے احکام ہو، چاہے محدثین ہو، مفسرین ہو، مجتہدین ہو، چاہے ائمہ مجتہدین ہو، ائمہ اربعہ ہو، یا ائمہ اہل بیت ہو، یا صحابہ ہو، یا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ لوگ ہو، حاضرین کرام ہر ایک کو جو خیرات ملی ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ جب کبھی صحابہ کو ملی تو علم و فضل کا انعام ان کو ملا، جب تابعین کو ملا تو یہی علم و فضل صحابہ کے توسل سے تابعین تک پہنچا، یہی علم و فضل آگے مجتہدین مفسرین محدثین کو ملتا گیا۔ یہ صدقہ تھا، یہ خیرات تھی مصطفیٰ کی جو ہر ایک کو مل گئی، اور یہی صدقہ و خیرات اولیاء کے سلسلوں میں آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اولیاء سے کرامتوں کو ظاہر فرما دیا۔ ورنہ کرامتیں تو صحابہ کی بھی ہے، ان صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام میں سے وہ بھی ہیں جو دو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے، دو صحابی، اور جب جانے لگے تو حضور نے ایک چھڑی انہیں عنایت فرمائی۔ راستہ تاریک والا تھا، رات ہو چکی تھی، وہ دونوں صحابیوں نے کیا کیا، لکڑی دی تھی حضور نے، جو ہی حضور نے لکڑی اٹھائی اور ان کے ہاتھ میں دے ہی رہے تھے، لکڑی روشن ہو گئی، گویا کہ مشال بن گئی یا ٹارچ بن گئی، روشنی کا کام کرنے لگی لکڑی۔ حضور نے کیا تھا نا، اس لیے حضور کو کہتے ہیں نور، حضور کیا ہے، نور خدا ہے، نور خدا ہے، اللہ نے نور کی شان ہی آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے لکڑی کو چھیا، لکڑی کبھی چمکتی ہے، لکڑی کبھی روشنی اس کے اندر سے پھوٹتی ہے، لیکن میرے آقا اگر چاہے تو اللہ وہ بھی میرے مصطفیٰ سے معجزے کو ظاہر فرما دیتا۔ اب دیا وہ دونوں صحابی کیا کیے، ایک ساتھ چلتے رہے، جب دونوں کا راستہ الگ ہوا تو دونوں نے اس لکڑی کو توڑا، دونوں نے توڑا۔ کتابوں میں آتا ہے، تفاسیر میں اور دیگر چیزوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بلکہ حضور کی سیرت کی کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے، بتایا گیا کہ جب وہ لکڑی کو توڑا تو پھر ان دونوں لکڑیاں جب جدا بھی ہو گئی تب بھی وہ روشنی ہی تھی، اس کے اندر روشنی بسطور جاری تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں الگ راستے پر نکلے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ حاضرین کرام، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روشن لکڑی دی اور دینے کے بعد جب دونوں صحابہ نے اسے جدا کیا، اس کے بعد بھی وہ روشن رہی، یہ ان کی کرامت ہے۔ جب تک آقا نے دی، حضور کا معجزے کا صدقہ تھا کہ یہ دونوں نے جب توڑا تو بھی روشن
نہیں تو پھر اس کے بعد جو کی کرامت کی شان ہے صحابہ آدم کرام، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے جو خاطر تھے نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو خاطری تھے، ان میں سے ایک نے حضرت عثمان غنی کا عصا توڑا، لکڑی دیکھ کر چلنا یہ سنت ہے انبیاء کی، فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب جو عصا تھا لکڑی کی، اس نے گھٹنے پر توڑا، جو ہی اس نے توڑا تو پھر کیا ہوا، اس کے گھٹنے پر ایک قسم کا پھوڑا ہوا، اسی پھوڑے اور اسی تکلیف میں درد میں وہ مر گیا۔ یہ عثمان غنی کے خاطر کا انجام۔ اچھا، کئی واقعات ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام کی، اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان باتوں پر توجہ دیں، تو حاضرین کرام ضرورت ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تب یہ بات معلوم ہوگی۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں تو تب یہ باتیں سامنے آتی۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کو اللہ نے اپنے حبیب کے توسل سے شان و فضیلت عطا فرمائی۔ اور پھر اہل بیت کی اگر بات ہو تو پھر یہ بات بھی حضرت مولا علی شیر خدا کی کرامت بھی مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا جو جنگ سے واپس ہوا تھا، جس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ حضرت مولا کائنات نے اسی طرح جس طرح حضور نے ایک صحابی کی آنکھ نکلنے پر ایک شخص کے اپنا لعاب لگایا تھا، مولا علی شیر خدا نے بھی اپنا لعاب لگایا، اس کی آنکھ کو واپس اپنی جگہ برابر کر دیا۔ کئی واقعات ایسے مشہور ہیں کرامتوں۔ تو الغرض حاضر کرام، اب توبہ کے متعلق بحث کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ شرمندہ ہونے سے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے سے اللہ نے اس کی گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ حاضر کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں نا تو ہدایت عطا ہوتی ہے۔ اور آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں ہر موڑ پر گناہ عام ہے، ہر موڑ پر گناہوں کا ایک بازار لگا ہوا، اور ایسے بازار سے ہم اپنے آپ کو بچا کر چلنا یہ بڑا اہم معاملہ، جہاں آج فحاشی کا عریانیت کا بھی معاملہ ہے، بے پردگی کا معاملہ ہے، وہیں شراب نوشی، جوا خوری، سودی لین دین کا بازار بھی آج گناہوں کا لگا ہوا۔ اور آج کے دور میں ہم ان بازاروں سے گزر رہے ہیں مجبوری کے تحت، لیکن اپنے آپ کو بچانا یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ اس دور میں جب یہ گمراہی عام ہو، جب برائی عام ہو، اور ایسے دور میں وہ میری سنت پر عمل کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ حاضر کرام، اور آج دیکھیں آپ ایک دور وہ بھی آ گیا کہ جس میں پف سسٹم چل رہا ہے، ٹھہر کر کھانا، جس کو حضور نے سخت ناپسند فرمایا، منع فرمایا۔ ٹھہر کر کھانا، بیٹھ کر کھانا کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، اور ٹھہر کر کھانا یہ خلاف سنت والا معاملہ ہے۔ جہاں تک پانی پینے کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھہر کر ایک مرتبہ پانی پیا اور فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ٹھہر کر پانی پیا، لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ مجبوری کے تحت، کہ بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتے، وقت ایسا ہے۔ لیکن جہاں تک کھانے پینے کے معاملات میں، چونکہ رزق کا معاملہ ہے، رزق کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب رزق کو، کھانے کو، اپنا جو برتن ہوتا ہے جس میں وہ کھاتا ہے اسے صاف کر کر کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا فیشن ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں سے بچا دیتے، ضائع کرتے ہیں۔ 4 دانے ہوتے ہیں، گویا بعض کا انداز کیا ہے اللہ عالم، گویا کہ وہ 4 دانے پوچھنے کو نعوذ باللہ من ذالک ہلکی سوچ سمجھتے ہیں، یا چھوڑتے اس لیے ہے تکبر بتانے کے لیے۔ اللہ، اور یہ تکبر کی بات یاد رکھنا، میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا، یہ گناہوں کے بارے میں۔ گناہوں کی 2 قسمیں، ایک قسم ہے وہ گناہ جو نفسانی خواہش کی بنیاد پر ہوئے، شراب دل نے چاہا، نفس نے چاہا شراب پینا، پی لی کہ نفس پر، زنا، بدکاری کی، حرام کام کیا، دل نے اکسایا، حرام کام کر دیا، یہ نفسانی خواہش کی بنیاد پر ہوا۔ اگر اسی طرح جوا کھیلنا، پیسے لگانا، جو آج کل نوجوان میچوں میں پیسہ لگا رہے ہیں، اور
قسم کے پلے اسٹور سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس میں تاش کے پتوں کا جو ہے نمونہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں گیمز کھیلتے ہیں پیسے کی امید پر، اور لا محالہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں روپے ہار جاتے، ان سے لیا ان سے لیا، معاملات عام ہو رہے ہیں نوجوانوں میں۔ حاضر کرام، تو اب یہ جو گناہ ہے اس کی معافی ہے توبہ، بندہ سچی توبہ کرے کہ پھر گناہ نہیں کروں گا، ارادہ کر لے مضبوط، تو اب یہ کر لے۔ لیکن اگر یہ جو گناہ کیا اس نے تکبر میں کیا، کیا فرمایا گیا؟ تکبر میں اگر اس نے گناہ کیا، شراب اس انداز سے پی کہ شراب پی رہا ہوں، پیسے دیا ہوں، خریدا ہوں، اتنی مہنگی شراب ہے، تکبر آ رہا، یاد رکھو، اس کے بعد اس نے پیا، تو فرمایا گیا یہ جو گناہ ہے تکبر کی بنیاد پر ہوا ہے، اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ گناہ جو نفسانی خواہشات پر ہوا، نفسانی خواہشات کے ورغلے میں آ کر، اس کی جال میں آ کر پھنس گئے اور گناہ کر بیٹھے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ گناہ جو تکبر عنایت کی بنیاد پر کیا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین کرام، تو گناہ اگر نفسانی خواہشات پر ہوا تو معافی ہے، تکبر ہو تو اس وجہ سے اللہ کو کہ تکبر پسند نہیں ہے، فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ تکبر کی گناہ وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات موجود ہے تکبر کے بارے میں، یہاں تک کہ ٹخنوں سے جو نیچے پہننے کا مسئلہ ہے، فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہیں جن کا لباس کسی وجہ سے نیچے آ گیا، اور وہ آ گیا لیکن ان کو ہوش نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ، لیکن تکبر کی بنیاد پر نیچے پہن رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے اب وہ عمل ان کا معافی والا نہیں رہے گا۔ حاضرین کرام، تو یہاں پر وجہ یہی ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، فرمایا گیا کہ تکبر والا گناہ اللہ معاف اس لیے نہیں فرمایا گیا، اس کی مثال یہ ہے شیطان ابلیس، اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ارشاد موجود ہے کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، تو سجدہ فرشتوں نے سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں چونکہ اس کا یہ جو گناہ ہوا ہے، یہ گناہ تھا، نافرمانی تھی، گناہ مطلب نافرمانی، اللہ نے فرمایا شراب نہیں پینا، اب کوئی پیا تو نافرمانی، اللہ نے فرمایا زنا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اس نے کیا تو نافرمانی، تو اب نافرمانی جب تک نفسانی خواہشات پر ہے معافی ہے، اب شیطان نے چونکہ عقل کی وجہ سے کیا، اللہ نے کہا، پروردگار نے کہا کہ شیطان کو یہ سب نے سجدہ کر لیا، تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، میری خلقت، میری جو پیدائش ہے، میری جو وجہ تخلیق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، کیا کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور اب مٹی پر آگ کو فضیلت حاصل ہے، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فوراً یہاں سے نکل، اس لیے کہ تو آج سے مردود ہو گیا، جسے دھتکارا گیا، نکال دیا گیا، تو پتا چلا کہ جو تکبر کی بنیاد پر گناہ ہوگا اس کی معافی نہیں ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حاضرین کرام، یہی وجہ ہے جب ہم اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جسے درس تفسیر کہا جاتا ہے یا درس حدیث کی محفلیں کہا جاتا ہے، جب ایسی ماہانہ یا ہفتے والی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر زائل ہوتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی باتیں، اس کے رسول کی حدیث کی باتیں سنتے جاتے ہیں، دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، گناہوں کا میل نکلتا ہے، سیاہی مٹتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کا نور دل پر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک مجلس تھی، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر تابعی، صحابہ کرام کے خدمت گزار شاگردوں میں آپ کا نام آتا ہے،
اور شاگرد خاص مولا علی شیر خدا حیدر کرار، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، نائب ہیں، جانشین ہیں حضرت مولا علی کے۔ کون؟ حضرت حسن بصری، جن کی ماں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے گھر میں خدمت انجام دیا کرتی۔ جب وہ تھے بچپن میں حسن بصری، تو ان کو چپ کرانے کے لیے حضور کی زوجہ اپنی آغوش میں لیتی۔ یہ فیض، یہ کمال، یہ شرف حضرت حسن بصری کو ملا، حضرت امام حسن بصری۔ اور حضرت مولا علی نے جب اس دور میں دیکھا فتنہ فساد عام تھا، چونکہ حضرت مولا علی کے دور میں ہی فتنے کی انتہا کا معاملہ تھا، ہر جگہ اختلافات مسلمانوں میں چل رہے، اور ایسے وقت میں حضرت علی نے ممبر کو، منصب خلافت کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ انصار مہاجرین آ کر قدم پکڑ لیے حضرت علی کے، کہنے لگے علی مولا آپ جو ہے مسند خلافت پر متمکن ہو جائیے، آپ جلد بدر ہو جائیں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب یہ کہا تھا کافی منت اور سمجھان اصرار کے بعد مولا علی شیر خدا منصب خلافت پر آئے، چوتھے خلیفہ بن کر۔ اور جب آئے تو دیکھا کہ ہر طرف اختلافات، آپسی رنجشیں، آپسی ایک دوسرے کی مخالفتیں چل رہی، تو آپ نے ایسے دور میں دیکھا کہ ممبر مصلی غیروں کے اختیار میں، کس کے؟ دیکھنے میں مسلمان ہے لیکن حالت منافقین سے۔ تو جب آپ نے جائزہ لیا کوفہ کے جو ہے اس علاقے میں، آپ نے دورہ کیا، ہر مسجد کا، ہر ممبر مصلی کا جائزہ آپ نے لیا، دیکھا آپ نے کیا جب حضرت، اور جہاں آپ کو کہنے والا خطیب امام صحیح نہیں دکھتا تو اسے وہاں سے برطرف کر کے اسے خیال۔ آخر جب حضرت امام حسن بصری کی مسجد میں پہنچے اور ان کا خطاب سنا، تو آپ نے اپنے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ماتحت لوگ تھے، ان سے کہا کہ ان کا ممبر ہے تو ان کی خدمت کو جاری رکھو، یہ جاری رکھیں، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا کام درست ہے۔ سند کس نے دی حسن بصری کو؟ حضرت مولا علی۔ اور مولا علی کون ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، بس اتنا ہی کافی، ویسے تو فضائل بہت ہے۔ تو وہ مولا علی جن کی جو ہے محبت کرنے والوں کے لیے بڑی انعامات و اکرامات ہے۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری کو اجازت آپ کی طرف سے ملی، اور حضرت حسن بصری نے آپ کی شاگردی اور آپ کی مریدی اختیار کی، حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی خلافت اور جانشینی سے آپ کو نوازا۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری اب جب یہ اپنی دین کی خدمت کا کام شروع کیے، تو اب آپ ایک مرتبہ تفسیر کا درس دے رہے تھے، تو اس دوران ہوا یہ کہ ایک شخص جس کا نام عتبہ تھا، کیا نام تھا؟ عتبہ، جو بعد میں جا کے نیک بن گئے، اللہ کے ولی شمار ہوئے، تو وہ شراب پیتے، مشہور تھے، شراب کے قصے عام تھے کہ ایسا شرابی ہے کہ شراب کے نشے میں رہتے ہمیشہ۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ درس دے رہے تھے، تو اس دوران آئے تو حضرت حسن بصری آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے کہ آپ سورہ حشر کی آیت پڑھ رہے تھے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ آپ نے دوسری آیت کریمہ پڑھی کہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ آیت کریمہ کی آپ نے اب وہ جو حضرت حسن بصری کی تفسیر سنی، درس کو سنا، قرآن پاک کی وضاحت کو آپ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی زبان سے سنا، تو آپ یعنی حضرت حسن بصری کی زبان سے جب وہ الفاظ نکلے اور عتبہ کے دل پر اتنا اثر کرنے لگے کہ حضرت حسن بصری کے خطاب کا، آپ کے درس کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت دل میں توبہ کرنے لگا اور ندامت آنے لگی۔ آخرکار حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی جیسی آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران وہ غش کھا کر گر پڑا۔ کون؟ عتبہ گر پڑے وہ۔ آخر میں حضرت حسن بصری اس کی طرف تشریف لائے اور کہا کہ گنہگاروں کے لیے اللہ نے جہنم کو جو ہے جوش دیا ہے، بھڑکایا ہے تاکہ گنہگاروں کو اس میں جلایا جائے،
آپ اس طرح کہنے لگے، اشعار کہنے لگے، جو نیک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، اس کے اندر حور و غلبہ اس کے لیے ہوں گے۔ جو نیک ہوگا اللہ سے محبت کرے گا، اس کے احکام پہ چلنے والا۔ جب آپ نے اشعار کہے تو وہ عتبہ کے دل پر اثر ہوا، وہ غشی کی حالت میں بھی سن رہے تھے۔ آخرکار جب اٹھے اور کہنے لگے، اے سیدنا امام حسن بصری، کیا پروردگار میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ کیا مجھ جیسے شرابی گنہگار کو اللہ معاف فرمائے گا؟ تو حضرت حسن بصری نے کہا، یقیناً اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، تجھے بخش دے گا۔ تو وہ حضرت حسن بصری کے اس حوصلہ افزائی پر عتبہ کہنے لگے، اے اللہ میں آج اپنے گناہوں پر نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ سے شراب نہیں پیوں گا، آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ کہنے لگے آخرکار پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نہیں موجود ہے، وہ شخص کہنے لگا، پروردگار اگر تم نے میری توبہ قبول کر لی تو میری 3 باتوں کو قبول فرما لے، یہ 3 باتوں مجھے عطا فرما دے۔ ایک یہ کہ میں جب جو بات کو سنوں اللہ اس کے رسول کے احکام کی، میرے دل و دماغ میں وہ بات سما جائے، یہ پہلی علامت ہوگی میری توبہ قبول ہونے کی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ پروردگار میری توبہ اگر تو نے قبول فرما لی ہے تو پھر مجھے ایسا قرآن کا قاری بنا دے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو لوگ سنے تو